قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرضى المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون اسداران مظلوم ہے امام جس کا جنازہ بغداد کی پل میں پڑھا رہا ہے روز شہادت امام ہے حضرت فاطمہ معصومہ اور امام رضا غمگین ہیں ان کے حرم میں آج سیاہ پردے لگے ہوئے ہیں باب الحوائج ہے امام حاجتوں کا دروازہ ہے 3 باب الحوائج ہیں اہل بیت کے پاس ویسے تو سارے گھر باب الحوائج ہیں لیکن بہرحال کوئی نہ کوئی خصوصیت ہوتی ہے اور اس کی کوئی نہ کوئی وجوہات بھی ہوتی ہے ایک باب الحوائج 6 ماہ کا علی اصغر ہے کیوں باب الحوائج ہے کیونکہ اس کی اپنی حاجت پوری نہیں ہوئی پانی کی باب الحوائج بڑے بڑے علماء کہتے ہیں ہم جب بھی کہیں پھنستے تھے تو کربلا کے اس سب سے چھوٹے سے توسل کرتے ہیں یہ ظاہر تو چھوٹا ہے لیکن بہت بڑا ہے دوسرا باب الحوائج حضرت عباس وہاں بھی حسرتیں رہ گئی کہ مولا جنگ کرنے دیتے باب الحوائج تیسرے باب الحوائج امام موسیٰ کاظم کیوں جیسے مولانا صاحب نے بیان کیا 14 سال زندان بدلتے رہے اور آخری 4 سال تو مسلسل زندان ہے وہ پہلی جب زندان میں امام آئے تو امام نے دعا کی پروردگار تیرا شکر گزار تو نے مجھے ایک ایسی جگہ عطا کی کہ جہاں میں تیری عبادت کر سکوں خلوت تنہائی یہاں امام نے دعا کی ہے لیکن یہ آہستہ آہستہ معاملہ بدلتا گیا اور ظاہر وقت جو ہے بہت محدود ہے مجھے ایک اور جگہ بھی پہنچنا ہے اور پھر اس کے بعد ایک اور جگہ پہنچنا ہے وہ شہادت ظاہر ہے مدارس سلسلہ تھوڑا زیادہ ہے اور ہر طرح بہرحال فرصت دینا ہے بہرحال فرصت آپ کا قبول ہو گیا آپ چل کے آئے ہیں سیریا کیا روئے انشاءاللہ خدا آپ کو اپنی بارگاہ سے اجر کثیر دے چند غرائز ہیں ہم امام کی زندگی کی طرف سے دیکھیں کہ ہم امام کے کتنے قریب ہیں
اصل ائمہ علیہ السلام کی زندگیوں کو بیان کرنے کا مقصد یہی ہے، شہادت ہو، ولادت ہو، تاکہ ہم ان کے قریب ہو سکیں۔ اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا شیعہ ہو، سنی ہو، کوئی ہو، نہ، امام اللہ کے نمائندے ہیں، ان کا اصل کام خدا کی طرف بلانا ہے۔ ائمہ کس لیے آئے تھے؟ خدا نے کیوں یہ پورا نظام بھیجا؟ دیکھیں کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی بڑا شخص ہوتا ہے نا، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ جب کوئی چیز بناتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کا نام اس سے جڑ جائے۔ مثال کے طور پر اب لائٹ جو ہے وہ روشنی بلب ایڈیسن نے بنایا، ٹھیک ہے، اسی طرح اگر کوئی اور کام کسی اور سائنٹسٹ نے انوینٹ کیا تو آج اس سے جڑا ہوا ہے۔ ٹیلی فون گرام بیل، جہاز فلانے بردر، کیوں کہ بہرحال انہوں نے بنایا تو ان کے نام سے منسوب ہے۔ اچھا جو کچھ بنانا بھی چاہتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ وہی میں نے بنایا ہے، وہ یہ نہیں بولا کہ میں نے بنایا اپنے نام کے ساتھ، نہیں، اس نے خود بنائی ہوتی ہے چیز، ہو جاتا ہے اس کا نام وہ۔ لیکن اللہ نے جن کو بھیجا انہوں نے اپنی طرف نہیں بلایا لوگوں کو، یہی فرق تھا۔ ابو علی سینا کا واقعہ مجھے نہیں پتا، میں تو ایک دفعہ آپ کی خدمت میں آیا ہوں، پتہ نہیں بیان کیا کہ نہیں۔ ابو علی سینا آپ جانتے ہیں کہ نابغہ ہے، انٹیلیجنٹ ہے اپنے، اور آج تک اس کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ آج بھی جو ہے وہ لندن میں میڈیکل یونیورسٹیز میں اسی کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ ابو علی سینا صرف حکیم نہیں تھا، بے معنی عطم حکیم تھا، یعنی جو ہے وہ عقادت ہو گیا، حکمت ہو گیا، ستارہ شناسی ہو گیا، ہر کام جو ہے وہ ابو علی سینا کے پاس تھا۔ اتنا ذہین تھا کہ کہتا ہے جب میں پیدا ہوا تو آسمان کس شکل میں تھا مجھے پتا ہے، اتنا ذہین۔ اس کا ایک شاگرد تھا اور اس نے اس شاگرد کو بڑے طریقے سے حاصل کیا تھا۔ اصفہان میں یہ تھا کہ اس نے دیکھا کہ لوہار برابر والی دکان سے اپنے شاگرد کو کہہ رہا ہے کہ جاؤ آگ لے آؤ، آگ۔ اب اس نے دیکھا کہ یہ آگ کیسے لے کر آئے گا، آگ کوئی کھانے کی چیز ہے برتن میں آئے گی، بولے نہیں۔ اب وہ چھوٹا سا شاگرد تھا، اس نے مٹی ہاتھ میں اٹھائی، برابر والی دکان میں کہا کہ آگ کے انگارے رکھو اس کے اوپر۔ ابو علی سینا اس لوہار کے پاس گیا، کہا کہ یہ مجھے دے دو، یہ تمہارے کسی کام کا۔ اور جتنی ابو علی سینا کی کتابیں سب بھی اسی نے دی ہیں، اسی نے لکھی۔ اس کا واقعہ ہے کہ ہمدان کی سخت سردی ہے، سخت ہمدان میں بہت سخت سردی ہوتی ہے، گلاب ہو جاتا ہے، -25 میں ٹیمپریچر چلا جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے سب، وہاں کی سردی ہے۔ اس سے پہلے یہ جو شاگرد ہے یہ ہر وقت ابو علی سینا کو یہ کہتا تھا کہ آپ اتنے انٹیلیجنٹ ہیں، اتنے ذہین ہیں، اتنا علم ہے، آپ نبوت کا دعویٰ کیوں نہیں کر لیتے؟ اتنا علم ہے کیوں نہیں دعویٰ کرتے؟ خاموش رہتے تھے۔ ہمدان کی سخت سردی ہے، صبح سحر ہوئی، ابو علی نے کہا اپنے شاگرد کو جاؤ میرے لیے پانی لے کر آؤ تاکہ میں وضو کر سکوں۔ اب شاگرد ابو علی کا ہے، کیا کہتا ہے، باہر درجہ حرارت منفی ہے، اندر گرمی ہے، بدن کا درجہ حرارت اوپر ہے، میں باہر جاؤں گا مریض ہو جاؤں گا، آپ تیمم کر لیں۔ تیمم تو پتہ ہے نا صحیح، ماشاءاللہ علماء آپ کے درمیان میں کوئی گزاری ہے بات پوچھنا، وہ تیمم کر لے، یعنی پانی کے بغیر کر لے، پانی کون لائے گا جب مائنس ٹیمپریچر کے اندر۔ ابو علی سینا خاموش رہا، تھوڑی دیر ہوئی۔ یہ واقعہ کب کا ہے؟ 700-800 ہجری عیسوی کا واقعہ ہے، آج سے بہت سالوں پہلے جب یہ مائک نہیں ہوتے تھے۔ تھوڑی دیر ہوئی، فجر کا ٹائم ہوا، فجر کی اذان شروع ہوئی۔ جب مینار سے مؤذن نے کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ،
شہادت دی نا کس نے؟ مؤذن نے. کہاں؟ ہماری تھوڑی ہے، میناروں پہ چڑھ کے اذان دی جاتی تھی. تو ابو علی نے کہا اپنے شاگرد کو، کہا کہ یہ مؤذن 700 سال ہو گئے، اس نے رسول کو دیکھا نہیں ہے، اس نے رسول کو دیکھا نہیں ہے، یہ اتنی سردی میں چڑھ کر مینارے پر اذان دے رہا ہے، تو میرا شاگرد ہوتے ہوئے پانی لا نہیں سکتا، تو مجھے کہتا ہے نبوت کا دعویٰ کروں، وہ اللہ کا رسول تھا، وہ اللہ کا رسول تھا، وہ ہمارے جیسے نہیں تھے. اس کی محبت دلوں میں خدا نے ڈالی ہوئی ہے. تو جتنے نبی آئے، آئمہ آئے، کس آئے، لا الہ الا اللہ، ایک خدا کی عبادت کرو. اب ہماری زندگی میں اگر خدا کی عبادت نہ ہو تو پھر ہم ان کی محنتوں کا اجر نہیں دے رہے. انہوں نے جو زحمتیں کی ہیں وہ کس لیے کی ہیں؟ تاکہ انسان عبد بن سکے، عبد بندہ بن سکے. ہم دنیا کے ظاہری ڈیزگنیشن ہمارے کوئی بھی ہو، وہ وڈیرا ہو، کوئی کسان ہو، کوئی انجینئر ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی بڑائی ہو، موچی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل بندہ بننا امپورٹنٹ ہے. آپ سمجھتے ہوں گے کہ ظاہر میں دولت ہو، پیسہ ہو، گاڑی ہو، یہ گھر ہو، شہری کامیابی نہیں ہے. کامیابی اس کی بندگی میں ہے. اگر سب کچھ ہے اور بندہ نہیں ہے تو پھر کیا ڈنگر ہی ہوگا نا، بندہ تو نہیں ہے. اور اگر کچھ نہیں ہے اور بندہ ہے تو سب کچھ ہے. مگر امام حسین علیہ السلام نے ارشاد نہیں فرمایا، امام تو ایسا میں کیا ارشاد فرماتے ہیں، پروردگار جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. تو اصل خزانہ وہ ہے، اس کے ہو جاؤ وہ کائنات دے دے گا. اگر اس کے نہیں ہوئے خسارہ دنیا اور آخرت، ہر جگہ خسارہ ہے. امام آئے اس لیے تھے. کیوں آئے؟ یہ جو انسان ڈوب رہا ہے نا ظلمت میں، تاریکیوں میں، اسے باہر نکالے، اسے بچائے. ایک امام سے حکومت وقت کو کیا مشکل ہے؟ ایک شخص کیا کر سکتا ہے کہ آپ 14 سال زندان میں؟ ایک شخص کیا کر سکتا ہے؟ کہا نہیں، یہی کائنات کو پلٹ سکتا ہے. دشمن جانتا ہے امام کیا ہے، ہم نہیں پہچانتے. آج جو ہمارے وقت کا امام ہے ہم اس کو کتنا پہچانتے؟ یہاں ہمیں کتنا غم ہے کہ امام 14 سال زندان میں رہے. غم ہے نا. شیعہ کہاں تھے؟ کہاں تھے شیعہ؟ آج 1100 سال ہو گئے اسی امام کا فرزند غیبت کے پردے میں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ امام غیبت کے پردے سے باہر آئے. اس کا مطلب ہے ہم امام کو نہیں پہچانے. جب امام کو پہچان جائے نا تو پھر شمع گل ہو جائے. تو بھی شب عاشور چھوڑ کے کوئی نہیں جاتا. امام کو پہچان گئے. یہاں امام نماز پڑھ رہے ہیں، تین کھا رہے ہیں، گر گئے. یہ نہیں کہا کہ مولا کوئی کمال کیا، مولا آپ راضی ہیں. امام امام کی معرفت ہم نے، کیونکہ جو شیعہ ہیں وہ بچپن سے جانتے ہیں 12 امام بکانی پتا، اس کے بعد کیا کچھ نہیں پتا. نام پتا ہوگا، پیدائش پتا ہوگی، شہادت پتا ہوگی، بس. اور کیا امام کیا ہے، امامت کیا ہے، نظام امامت کیا ہے، امام کی جگہ، امام کا وجود
دلائل امامت، کیوں ضرورت ہے امام کی دور میں، نبوت کے بعد امامت کیوں ضروری تھی؟ نہیں سائیں ہمیں اس سے کیا، ہمیں ہلی ہلی کریں گے نکل جائیں گے، کہاں نکلیں گے، کس کے پاس جائیں گے؟ وہی علی سوال پوچھے گا، میرا فرزند تمہارے درمیان موجود ہے، تم میرے پہ روتے رہے کہ کوفہ والوں نے مجھے چھوڑا، اور تم لوگوں نے کیا کیا میرے بیٹے کے ساتھ؟ سوال ہے اب کب تک ہم اپنی مجالس کو اور محافلوں کو صرف زبان کی لذت پہ تمام کر دیں گے؟ کب اٹھیں گے ہم؟ کب بیدار ہوں گے؟ لوگ پڑھتے ہیں مولانا حضرت گھبراتے ہیں اس طرح کی باتیں پڑھنے سے، کیوں؟ بھائی بلائیں گے کوئی نہیں مولانا صاحب، پانی دعوت نہیں دے گا، لوگ سنیں گے نہیں، نہ سنیں، اپنی نوکری تو کرو۔ بھائی جواب امام کو دینا ہے، لوگوں کو بڑی دینا ہے۔ آپ کل کو مولا کو کیا مولا میں تو گیا تھا، لوگ سنتے نہیں تھے تو میں کچھ اور سنا گیا، بولنے تم ہمارے نمائندے تھے، لوگوں کے نمائندے تھے۔ امام کی معرفت یہی وجہ ہے، تاریخ بار بار پڑھنے کا مقصد کیا ہے کہ دیکھیں کہ کیا وجوہات تھی کہ اماموں کی نصرت نہیں کی لوگوں نے، اور جنہوں نے کی وہ کون لوگ تھے، ان کی کون سی خصوصیتیں تھیں، ہمیں ان کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اور جو رکاوٹیں ہیں ان کو دور کرنا ہے، تاکہ ہم اپنے امام کی خدمت میں پہنچ سکیں۔ یہ زندگی صبح شام گزر رہی ہے کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ امام کے لیے۔ امام اگر وہ زمین پر نہ ہو قیامت آ جائے۔ یہ جو سورج نکلتا ہے، ہوائیں چلتی ہیں، پھول کھلتے ہیں، یہ پانی جو زمین پہ مارا مارا پھر رہا ہے، یہ جو شریانوں میں خون دوڑ رہا ہے، یہ جو سانسیں آ رہی ہیں، یہ سب امام کی وجود کی وجہ سے سب امام کی وجود۔ یہ سب امام کی وجود کی وجہ سے۔ کیوں؟ کیونکہ امام رحمت موصولہ ہے، وہ جو رحمت پروردگار ہے اس کی ڈسٹریبیوشن، اس کی تقسیم کس کو کتنی پہنچنی ہے، کس کو کتنا فیض چاہیے، سورج کو کتنی روشنی چاہیے، چاند کو کیا چاہیے، لہروں کو کتنی ہوا چاہیے، ہوا دوش پہ کیسے اڑے گی، پتے کیسے کھیلیں گے، ہر رنگ میں خوشبو کیسی ہو، ہر پھل میں مزہ کیسا ہو، یہ کون دے گا؟ امام۔ امام باب اللہ، اللہ کی طرف جانے کا دروازہ ہے، باب اللہ ہے۔ وہاں امام نہیں سمجھے، جو سمجھ گئے تھے وہ فنا ہو گئے، فنا ہو گئے، انہوں نے اپنی شناخت ختم کر دی، امام پر اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ آج بھی جو امام کو پہچان گیا ہے اسے کسی چیز کا خطرہ نہیں، اسے نہ جان کا خطرہ ہے، نہ مال کا خطرہ ہے، نہ اولاد کا خطرہ۔ کیوں؟ کیونکہ ابھی خطرے میں ہے جان اور مال، جب امام کے حوالے ہو جاتی ہے تو پھر امر ہو جاتی ہے۔ مگر کربلا والے کہاں ہیں جو ادھر تھے امام کے ساتھ؟ وہ کون ہے؟ آپ ہر روز سلام کرتے ہیں، السلام علیکہ یا اصحاب الحسین، سلام کرتے ہیں ہر زیارتوں میں، اور باقاعدہ روایت ہے کہ جب یاد کرو تو کہو یا لیتنی کنت معکم، کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے، کامیاب ہے۔ روایت کی آٹھویں امام کی کہ جب بھی یاد کرو یہ کہو، کیوں؟ کیونکہ وہ اصل کامیاب ہے۔ تو ہم نہیں چاہتے کہ ہم کامیاب ہیں،
کاش ہم بھی کربلا میں ہوتے، کاش ہم بغداد میں ہوتے، مزدور تو جنازہ نہ اٹھاتے، کاش آخری امام کی آواز آئے گی، کاش کیوں کہہ رہے ہو، میں تو ہوں، میرے پاس آؤ، میری طرف آؤ۔ یہ ہے امام، امام کو پہچاننا بہت ضروری ہے، اس کے لیے ظاہر ہے اپنی تربیت کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو اس قابل کرنا ہے کہ امام انتخاب کرے، اور ظاہر ہے وہ اتنی آسان نہیں ہے۔ جب آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں، گورنمنٹ کے ادارے میں نوکری کرنا چاہتے ہیں بغیر رشوت کے، یہاں تو پتہ نہیں کیا کیا چلتا ہے، بالکل جو آپ ایلیجبل ہو، اس قابل ہو، تو کرائٹیریا دیکھا جاتا ہے، ڈگری دیکھی جاتی ہے، تجربہ دیکھا جاتا ہے، پھر ٹیسٹ کیا جاتا ہے، پھر انٹرویو، پھر سلیکشن بورڈ، کہیں جا کر جتنا بڑا ادارہ، جتنی بڑی پوسٹ ہوتی ہے اتنی اسکروٹنی ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ غلط آدمی اس مقام پہ نہ بیٹھے، یہ مقام ایسا ہے۔ اب ڈاکٹر کی جگہ پہ آپ کسائی کو کیوں بیٹھ جائے تو کیا کرے؟ دنیا کا قانون سمجھ میں آتا ہے ہمیں، اور وہ جو دنیا کی کائنات کی سب سے بڑی کمپنی ہے امام زمانہ کی، اس میں داخلے کے لیے کیا کرائٹیریا چاہیے؟ ایسی بھی چلے جائے، ایسی چلے، وہاں پہ کوانٹٹی نہیں چاہیے، زیادہ لوگ نہیں چاہیے، کوالٹی چاہیے، لیکن اس کو پیدا تو کرنا پڑے گا، زیادہ ساتھ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام بیٹھے ہوئے ہیں، امام غلاموں کو آزاد کرتے تھے، کہتے ہیں اپنی زندگی میں ہزاروں غلاموں کو آزاد کیا ہے امام۔ ایک غلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں، غلام کا چہرہ بہت سیاہ تھا، خراب تھا، جیسے کوئی مریض تھا، کیا وجہ تھی؟ شخص کہتا ہے کہ مولا یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہا کیوں؟ کہا آپ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں؟ بھائی امام نے بولا کیوں، کیا فرق پڑتا ہے، یہ بھی بنتا ہے، میں بھی بنتا ہوں، اوکے امام ہے لیکن بندگی تو ہے، یہاں زیادہ ہے وہ کم، لیکن کہا یہ بھی بندہ ہے، میں بھی بندہ ہوں۔ کہا قرآن کی روح سے یہ مومن کیا ہے؟ قرآن کی روح سے کیا ہے؟ یہ میرا بھائی ہے۔ کہا دوسرا، اس کے والد بھی میرے والد بھی ایک ہی ہیں۔ کہا کون؟ کہا حضرت آدم۔ تو کہا میرے اس میں کیوں مسئلہ ہے؟ لیکن ہم ایسے ہیں، آئمہ اپنی سواریوں سے اتر کر لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے۔ اب یہ کیوں؟ کیونکہ امام سب کا ہے، سب کو لے کر چلنا ہے اس نے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے امام کی معرفت لیں اور امام تک پہنچے، بلکہ محترم اپنی طرف توجہ دیں۔ ہماری تنہائی کیسی ہے، ہماری خلوت کیسی ہے، کیا ہم پرہیزگار ہیں، کیا ہم حلال حرام کا خیال رکھتے ہیں، کیا ہم غیبت تہمت سے زبان کو پاک رکھتے ہیں؟ یہاں سب اچھے ہیں، باہر کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، انسان ہے، خطا کا بھولا ہے، اپ ڈاؤن ہوتا ہے، انسان ہے، لیکن کیا غلطی کر کے شرمندہ ہوتا ہے؟ شرمندہ ہونا چاہیے نا آدمی۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں اسے کہتے ہیں انسانیت۔ یہ انسانیت کا جو فارمولہ ہے نا، یہ دنیا کی یونیورسٹیاں نہیں دیتی۔ دنیا کی یونیورسٹی آپ کو ڈاکٹر بنائے، انجینئر بنائے گی، سائنٹسٹ بنائے گی،
ٹھیک ہے، کچھ بھی بنا دیں گے، لیکن انسان بننے کا فارمولا نہج البلاغہ میں ہے۔ انسان ایسے امام جانتے ہیں کہ یہ سب کر لے گا، یہ انسان نہیں بن سکتا۔ وہاں انسان بننے کا فارمولا معطر کرنے کے لیے کلام امیر امام کیا فرماتے ہیں؟ آپ دیکھیں کتنا ایک لفظ انسان کے وجود سے واقف ہے میرے مولا کا۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں انسان اپنی زبان کے پیچھے پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے، یعنی مولا انسان کو اندر تک جانتے ہیں۔ کیوں؟ جب انسان بولنا شروع کرتا ہے نا تو پتہ چلتا ہے کیا ہے۔ آپ کو چپ کر کے بیٹھا آپ کا پتہ چلتا ہے، لیکن جب بولتا ہے آپ کو پتہ چلتا ہے اس کا اخلاق کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے، اس کی سوچیں کیا ہیں، اس کا ہدف کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، زبان۔ اور جب انسان غصے میں ہو تو اصل باہر آنے کی کوشش کرتا ہے۔ امام فرماتے ہیں انسان اپنی زبان کے پیچھے پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے۔ تو ہمیں یہی کرنا ہے کہ جو اندر چھپا ہوا ہے اسے صحیح کرنا ہے۔ آپ کے سامنے خوشبو لگا کے اچھے کپڑے پہن کے تنہائی میں کیسا؟ آپ کے سامنے شاید میں کوئی گناہ نہ کروں کہ یہ کیا سوچیں گے، کیا سوچیں گے، لیکن اکیلے میں جب کوئی دیکھ نہیں رہا آپ سے، آپ تو چلے آپ ہیں، بچہ بیٹھا ہوا چھوٹا، بچے کے سامنے انسان گناہ نہیں کرتا، بچہ بیٹھے کیا سوچے گا، لیکن افسوس ہے انسان پہ، بچے کا تو خیال کرتا ہے، خدا کا خیال، یعنی بچے کے برابر بھی خدا کی اہمیت۔ اصل تو یہی ہے، اصل انسان وہی ہے جو اپنی تنہائی میں ہے، اصل وہی ہے۔ باہر تو دکھاوا ہے، باہر تو دکھاوا ہے، منافقت، ریاکاری، باہر تو ایسے معقول کیا ہوگا اپنے آپ کو ایسے کیا، تنہائی میں پتہ چلتا ہے۔ وہ شخص مسجد میں نماز پڑھا، اسے آواز آئی، اس کو بولا کوئی آ گیا ہے، لمبی لمبی قراتیں کرنے لگ گیا، لمبے لمبے سجدے کرنے لگ گیا۔ جیسی نماز کا نام دیکھا وہ مسجد میں بھیجی تھی، اگر کوئی آیا اس کو پتا چلے کہ وہ کتنی لمبی نماز ہے۔ نماز کس کے لیے تھی پھر؟ اس کے لیے، خدا کے لیے نہیں۔ ہم بھی نماز پڑھیں کوئی آ جائے ذرا دیکھ کے کیا سوچے گا، کسی میں اکیلے بھائی خدا کے لیے ہے، لوگوں کے لیے ہے۔ تو تنہائی میں رات اٹھ کے اس کو سجدے کرو، کمال یہی ہے، کمال یہی ہے۔ وہ پیر داماد جو بہت بڑے فلاسفر تھے اور ملا صدرہ جس پر حکمت مطالعہ سارا فلسفہ ہے، ان کی شاگرد تھے، پیر داماد استاد ہے۔ ان کی زندگی میں بیان کرتے ہیں کہ جب وہ اصفہان میں پڑھتے تھے، طالب علم تھے، اس زمانے میں جو سلطان بادشاہ تھا اس کی ایک بیٹی گھر سے بھاگ گئی، اور بھاگ گئی، بہرحال شہزادی تھی، نکل گئی، ڈھونڈتے رہ نہیں ملی۔ دوسرے دن بہرحال جو ہے وہ فوجی لے کر آئے گھر میں، کہا بولا بچی چاہیے، سالم کو کہاں، گھر والوں کا سالم ہے، کہا کہاں تھی رات، کہا فلانے مدرسے کے حجرے میں پائی گئی، مدرسے کے حجرے میں، کہا کون تھا، کہا ایک طالب علم تھا، کہا اس کو لے کر آؤ۔ میر داماد کہا کہ بیٹی نے پوچھا کہ تم کیسے گئی، کہا میں نکلی تھی بازار سے، کوئی مجھے بغل بچانا نہیں، تو رات ہو گئی، جگہ نہیں ملی، میں نے دیکھا کہ ایک جگہ سے کوئی شمع روشن ہے،
وہ چراغ روشن ہے، میں نے دیکھی تو گزرا ہے مدرسہ ہے، میں تو چلی گئی، وہاں بھی بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا مجھے رہنا ہے، کچھ آزادی ہے، اس کیا کرے، اسے کیا پتا، اس نے بولا کہ میرے پاس تو یہی جگہ ہے، کہا کیا کھایا، کہا اس کے پاس پیاز اور روٹی تھی کھالی، اس نے مجھے دے دی، کہا اس نے تمہیں دیکھا، کہا نہیں بس جب میں داخل ہوئی تھی تو دیکھا تھا، پھر اس نے مجھے نہیں دیکھا۔ اس سے پوچھا کیا تم نے ہماری بیٹی کو دیکھا تھا، کہاں جب پہلے آئی بس، کہا کیسی تھی، کہا میں نے اس سے پہلے کسی ایسی خاتون کو نہیں دیکھا، تو کہا کیا وجہ تھی کہ ساری رات تمہارے حجرے میں رہی اور تم نے اسے دیکھا نہیں، کہا جب بھی مجھے وسوسہ ہوتا تھا کہ میں دیکھوں تو میں اپنی انگلی کو چراغ پہ رکھ لیتا تھا، یہ کہہ کر کہ یہ آگ آسان ہے جہنم کی آگ سے، ایسے بھی اس نے اپنا پورا ہاتھ باہر نکالا، پوری انگلیاں جلی ہوئی تھی، ایک ایک کر کے فجر تک اس نے اپنا ہاتھ جلا دیا مگر اپنی عفت کو بچا کے رکھا۔ عزیزان محترم، آج جوان ہاتھ میں موبائل، راتیں کیسی گزر رہی ہیں، یہ ٹک ٹاک، انسٹاگرام، یوٹیوب، آگ ہے آگ، جہنم کی آگ، ایک نگاہ نامحرم، جہنم، کتنا جلا رہا ہے آج کا جوان، بیٹے بیٹیاں سب شامل ہیں، محرم نامحرم تعلقات، بےہودگی، بے اخلاقی، اورانیت، کیا ہے، برباد کر رہا ہے، بیچ رہا ہے نفس اتنا سستا، جبکہ امیر کیا فرماتے ہیں کہ کم سے کم تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے، اور تم ایک تصویر دیتے ہو بک جاتے ہو۔ خود بچائیں، کوئی بھی نہیں آئے گا، مولا بھی فرماتے ہیں نا مناجات میں، اس دن ماؤں بہنوں کے بہن کچھ نہیں کر پائیں گے، مجرم اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے، کہاں جائیں گے؟ خود بچائیں اپنے آپ کو، اپنے نفس کو، روکیں اپنے آپ کو، سرمایہ ہے آپ، خزانہ ہے آپ کا دل، آپ کا دل خدا کے لیے ہے، اس دل میں کسی اور کو جگہ نہیں ہے۔ اگر آپ ایسا ہی ہوں گے تو امام آپ کا انتخاب کرے گا، اگر نہیں ہوں کیسے انسان اپنے آپ کو، محبت، یہ جو محبت ہے نا ہمارے دلوں میں، یہی وہ قطرہ ہے جو بچا سکتا ہے، لیکن ہمارا اطاعت تو کرنی پڑے گی۔ امام اطاعت مانگتا ہے، امام صرف یہ نہیں کہتا کہ انسان جو ہے وہ بس کچھ بھی کرے اور کامیاب ہو، جنہوں نے تاریخ میں امام کی اطاعت کی وہ کامیاب ہوئے۔ عزیزان محترم، بہر وقت مجھے دیا گیا تھا وہ تمام ہو گیا ہے، اور میں بہت تیزی سے اپنے اغراض کو جمع کروں۔ خلاصہ، امام موجود ہے، وہاں زندان میں تھا، یہاں موجود ہے لیکن غیبت میں ہے، شیعہ سنی کوئی اختلاف نہیں، یہ امام سب کا ہے، شیعوں کے ہاں غیبت میں ہے، سنیوں کے ہاں پیدا ہوگا، لیکن جب آئے گا تو پیدا ہو کے ہی آئے گا، کل آ جائے، پرسوں آ جائے، جسوں مطلب کہ پہلے سے پیدا ہوا ہے، ظاہر جب پیدا ہوگا تھوڑی آپ کو پتہ چلے گا، وہ تو جب ظہور کرے گا تب پتہ چلے گا۔ تو ایک ہی ہے
اس ایک پہ جمع ہو جاؤ اور آگے کی طرف بڑھو. خدا کا وعدہ ہے اِنَّا حِزْبُ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. اللہ کا گروہ غالب آ کر رہے گا. اور ویسے بھی آپ کے سامنے مجھے نہیں پتا آپ کو دنیا کے حالات کتنے باخبر ہیں. حالات تیزی سے بدل رہے ہیں, بہت تیزی سے بدل رہے ہیں. شور مچا ہوا ہے, جنگ کا نقارہ بلند ہو چکا ہے. آپ کے سامنے رشیا کے حالات, جنگ شروع ہو چکی ہے. اس دور میں تصور نہیں تھا کہ جنگ ہوگی, جنگ شروع ہو گئی. یمن, فلسطین, سب یہ پورا خطہ تیار ہو رہا ہے کہ جیسے کسی کے آنے کا منتظر ہے. مجھے آپ کو آواز نہیں آ رہی مگر وہاں شور مچا ہوا ہے. بس تھوڑے دیر میں ہم تو یہ آنکھیں اس کی بینائی کر ہوئی. متا ترانا و نراقا, کب آپ ہمیں دیکھیں گے مولا, کب ہم آپ کو دیکھیں گے. اسی کے لیے تو ہے یہ سب. اور اس کے لیے مجلس کا اصل وارث کون ہے, مجلس کا اصل بانی کون ہے؟ امام. بس اسی طرف بڑے نظر محترم. یہاں امام, میں نے کہا نا آپ کو کہ جب امام پہلی دفعہ زندان میں گئے تو کیا کہا کہ پروردگار تیرا شکر تو نے عبادت کی جگہ دی. لیکن جب آخری زندان میں گئے, لیکن جب آخری زندان میں گئے امام کی دعا بدل گئی. امام کہہ رہے ہیں پروردگار مجھے جلدی اٹھا لے. کیوں؟ زندان تنگ سے تنگ ہوتا گیا, تاریخ سے تاریخ ہوتا گیا, ظالم سے ظالم آتا گیا. امام کی حالت کیا ہے؟ چاہنے والوں نے چاہا کہ امام کو دیکھیں, کبھی اجازت نہیں تھی. بہرحال تو جان میں تھوڑے سے اچھے کبھی کوئی نہ کوئی آ جاتا تھا تو تھوڑی ظاہری طور پر محبت کا اظہار کرتا تھا. کہا دیکھ تو نہیں سکتے, مل تو نہیں سکتے, ایک سوراخ ہے اس میں سے دیکھا. وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہمیں نظر نہیں آیا. کہا غور سے دیکھا. کہا ایک کپڑا ہے جو زمین پہ پڑا ہوا ہے. کہا یہ کپڑا نہیں ہے, یہی امام ہے. امام اتنا کمزور ہو گیا, نہیں ہو گیا. حضرت علیہ محترم امام کو سکھانا کم سے کم 4 سال تو متواتر ہے, ورنہ 14 سال ہے. آپ سوچیں جس کی اتنی بیٹیاں ہوں, اتنے بیٹے ہوں, اور وہ تنہا, اور بیٹیاں تو ویسے بھی باپ سے بڑا پیار کرتی ہیں. جب باپ گھر سے جاتا ہے تو بیٹی باپ سے پوچھتی بابا کب آؤ گے. یہاں امام موسیٰ کاظم گئے واپس نہیں آئے. میری معصومہ خون شہزادی اپنے بابا کے انتظار میں رہی. ایک دن دیکھا بھائی امام رضا سیاہ رومال ڈالے گلے میں آ رہے ہیں, سمجھ گئی انا للہ. مگر میں کہوں گا میری شہزادی آپ نے اپنے بابا کے جنازے کو نہیں دیکھا, آپ نے نہیں دیکھا آپ کے بابا کے بدن کو کس نے اٹھایا. مگر ایک بچی کربلا میں اپنے بابا کو دیکھ رہی ہے, دیکھ رہی ہے نا, دیکھ رہی ہے. یہ جو گیا واپس نہیں آیا, اور جو بابا تصور نہیں کر سکتے, نہ بیان کر سکتے ہیں,
وہ چھوٹی سی بچی دیکھے بابا زین سے زمین پہ گر جائے، شمر سینے پہ بیٹھ جائے، کند خنجر چلتا، کیسے نہیں برداشت کر سکتے؟ کیسے؟ یہ وقت میں معصومہ آپ نے یقیناً غم ہے بابا کا، اس میں کوئی شک نہیں، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مگر آپ کے ہاتھوں میں رسیاں نہیں بندھی، آپ کو شہر شہر گلی گلی پھرایا نہیں گیا، یہاں تک بھی ہوتا تو شاید، لیکن نیزے پہ بابا کا سر آگے آگے، حسرت بھری نگاہ سے بچی دیکھتی ہے، بابا بات نہیں کرو گے؟ یا معصومہ، عزیزان محترم، مولا کو 2-3 دن میں کہتے ہیں زہر دیا، اور آج کا دن مولا کی شہادت کا دن ہے۔ یقیناً مولا کے چاہنے والے ہیں، آج پوری دنیا میں امام کا غم منا رہے ہیں، یہ مولا کا کرم ہے ہمارے اوپر۔ آپ کاظمین میں دیکھتے کل رات، پرسوں رات کیا حالات تھے، کیسے جنازے اٹھے امام کی شبیہ تابوت، لیکن ظاہر اس وقت بغداد میں جب زہر نے اپنا کام کیا تو ایک تابوت میں بدن لا کے رکھ دیا۔ بدن کیسا ہے؟ ہاتھ میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، رافضوں کا امام ہے، مزدوروں نے جنازہ اٹھایا۔ اجازت امامت سے امام رضا آئے ہوں گے، کیونکہ امام کے بغیر کوئی جنازہ نہیں اٹھا سکتا۔ امام آئے ہوں گے، غسل کفن دیا، اپنے بابا کو قبر میں اتار دیا۔ خدا ہم سب کو کاظمین کی زیارت نصیب فرمائے۔ میں کہوں گا یا امام رضا، آپ آئے، غسل بھی دیا، کفن بھی دیا، لا یوم یوم کا ابا عبداللہ، ایک اور بیٹا بھی آیا، اس کے اپنے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ہیں۔ 3 دن آپ کے جگ کا جنازہ خاک کربلا پہ پڑا رہا، کیسا؟ سر موجود نہیں ہے، گھوڑوں کی ٹاپوں نے بدن کو پامال کر دیا۔ بس آخری جملہ اور آپ سے اللہ سے دعا، عزیزان محترم، جب سب کو دفنایا نا میرے مولا نے، یہ اس کا بدن ہے، یہ اس کا بدن، ایک طرف بنی اسد قبیلے کو بولا رک جاؤ، یہ میں خود جاؤں گا، یہ بابا کا جنازہ ہے۔ عزیزان محترم، مقاتل بیان کرتے ہیں، امام جب اپنے بابا کے بدن پہ پہنچے ہیں نا، تو اپنے بابا کے بدن کو اٹھایا نہیں، سمیٹا ہے۔ بدن ایسی حالت میں تھا، اٹھ نہیں سکتا تھا، سمیٹا، خاک کربلا میں لٹایا، کہا کتنی خوش نصیب ہے، حسین ابن علی میرے پاس ہے۔ اے مومنو، تم بھی جب کسی کو دفناتے ہو تو اس کے کفن کا بند